لیکن داڑھی جو ہے وہ آپ نے مونڈنا آپ کے لیے حرام ہوگا، قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ اتنی داڑھی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے کہ فرض ہے، عرف عام والی، شاہد افریدی والی داڑھی، اتنی اگر کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے نا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ جو اس کے چہرے کی کھال کو چھپا دے اور جسے عرف عام میں دیکھنے میں داڑھی کہا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ یہ شیو بڑی ہوئی ہے۔ ایک بالکل چھوٹی سی داڑھی ہوتی ہے جس میں جسٹ شیو بڑی ہوئی ہوتی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، عموماً جسے داڑھی بولا جائے، یہ تو ہر مرد کے اوپر رکھنا فرض ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں یار کوئی نہیں رکھنا چاہتا بڑی داڑھی نہ رکھے یار، چھوٹی داڑھی تو رکھے نا، حرام کام سے تو باہر نکلے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو حرام سے بچائیں۔ داڑھی کو گھیرا لگانے کی بجائے مٹھی کے بعد کاٹ لیں، سفید بالوں کے ڈر کی وجہ سے جو داڑھی نہیں رکھتے وہ داڑھی کو کالا کر لیں، جو مٹھی داڑھی رکھتے ہوئے شرماتے ہیں وہ کم از کم چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لیں۔ اب تو میں کہتا ہوں فیشن آ چکا ہے، سارے آپ کے جتنے ڈراموں کے اور فلموں کے ہیرو جو میرے علم میں آ رہے ہیں آلموسٹ ساروں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ چلو فیشن ہی سمجھ کے آرام تو بچ جاؤ گے۔ اور یہاں پہ میں اسلامی بہنوں کو بھی مشورہ دیتا ہوں جن کو نقاب کرنے سے گھن آتی تھی نا، کورونا نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا۔ اب آپ جو ہے نا وہ اگر نقاب نہیں کرنا چاہتی نا، جو لوگ یعنی صرف پہلے بالوں کو ہی چھپاتی تھیں عورتیں، چہرے کا نقاب نہیں کرتی تھیں، وہ آدھا حجاب کرتی تھی، تو یار وہ آپ ماسک پہن لو۔ اور یہ ماسک وہ چیز ہے جو آپ کو گورا بھی نہیں روکے گا۔ آپ کو پتا ہے فرانس میں جب حجاب کے اوپر پابندی لگی ہے تو جن عورتوں نے چہرہ چھپانا تھا انہوں نے تو پھر جناب وہاں پہ ماسک پہننا شروع کر دیے۔ فطرت ہے اگائی اللہ نے، لیکن وہ فطرت جس کو کوئی بدل دے اور شیطانی کام قرآن میں کہا گیا۔ میرے نزدیک مرد کے لیے داڑھی رکھنا فرض ہے قرآن کی روح سے، اور میرے نزدیک نہیں سارے ائمہ آج تک اسے واجبیت کے درجے میں لے کے آتے ہیں، اور واجب اور فرض ایک ہی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ یہ فقہ میں تھوڑی بہت اس کی ڈیفرینشیشن ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ابھاروں گا کہ تیری تخلیق کو بدلیں گے۔ یہ تخلیق کو بدلنا ہے کہ اللہ نے آپ کو مرد بنایا تھا اور آپ عورت بن گئے۔ تو اتنی داڑھی رکھنا کہ عرف عام میں اسے داڑھی کہا جائے، یعنی اتنے بال اگ جانا کہ دیکھنے میں وہ داڑھی ہو اور مرد و عورت کی مشابہت نہ ہو۔ اس امت میں پہلا بندہ جس نے یہ ساری مصیبت کھڑی کی ہے وہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی ہے، المتوفی 1052 ہجری، وہ بھی صرف فقہ حنفی میں۔ اس نے لکھا ہے کہ مٹھی داڑھی واجب ہے۔ اس کے بعد سب لوگ شروع ہیں، پہلے کسی جگہ آپ نہیں دکھائیں گے کہ مٹھی داڑھی کو کسی نے واجب کہا ہو۔ داڑھی کو مطلقاً واجب، میں تو فرض سمجھتا ہوں مرد کے لیے داڑھی کو۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو وہ بدل دیں گے۔ اس کے تحت مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے، عورت کو تو نہیں دی ہے۔ اب اگر مرد داڑھی موڑ دیتا ہے تو اللہ کی تخلیق کو بدل رہا ہے۔ عورت کی نکلے تو اس کو وہ ریموو کرنی ضروری ہوگی کیونکہ وہ اپنی اصل میں نہیں ہوتی۔ یہ پلکنگ والا میں معاملہ نہیں کہہ رہا، وہ الگ سے میرے اس کے اوپر کلپ ہے، یہ تو منع ہے۔ داڑھی اگر عورت کی نکل آتی ہے، مونچھ نکل آتی ہے، وہ ریموو کرے گی، لیکن مرد تو نہیں ریموو کرے گا سوائے ان چیزوں کے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ نیک امال پہ اچھی نیت ہوگی تو ثواب، نیک امال کے اوپر اگر نیت اچھی نہیں ہوگی تو گناہ نہیں ہوگا لیکن ثواب نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی عورت کو حجاب کا ثواب نہ بھی ملے تو وہ بے پردہ پھرنے کے گناہ سے تو بچ جائے گی نا۔ اگر کسی مرد کو فیشن کے طور پر داڑھی رکھنے کی وجہ سے داڑھی کا ثواب نہ بھی ملے، داڑھی منڈانے کے گناہ سے تو وہ بچ رہا ہے نا۔ ویسے کوئی فیشن بھی بری چیز نہیں ہے، میرا اس کے اوپر بھی کلپ آ چکا ہے، ایسا فیشن جو کتاب و سنت کے منافی نہ ہو آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ داڑھی آپ اتنی رکھ لیں کہ جس کو عرف عام میں داڑھی کہا جاتا ہے، جس نے شاہد افریدی صاحب نے رکھی ہے چھوٹی چھوٹی داڑھی، کوئی حرج نہیں، اور مٹھی رکھیں تو ثواب کا کام ہے۔ باقی رہ گئے